بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 91۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ ان کا جانی نقصان خاصا ہو چکا تھا، زخمی اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کو ہوگی۔ دن پہ دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اعمال مقرر کر دیے تھے۔ وہ 4 دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین دلا چکا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنائیں گے، نہ ہی ان کے حقوق پامال کریں گے، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھیں گے اور نہ ہی ان کے گھر اور اموال کو چھیڑیں گے۔ اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ایاز رضی اللہ عنہ بن انم کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ ایاز جس مصیبت میں پھنس گئے تھے وہ لکھی تھی، تفصیل قاصد نے بیان کی۔ دوسرے ہی دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ایک گھڑی جو گزرتی ہے وہ ایاز رضی اللہ عنہ اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل جاتی ہے۔ شکست؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم، اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا عبدر بن عبد الملک مجھے بھول گیا ہے؟ کیا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کر دیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہیں تو انسان بدلے ہیں، اللہ نہیں بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کو خود کے خدا بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ایاز رضی اللہ عنہ بن غزم کو پیغام کا تحریری جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریر کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، من جانب خالد بن ولید بنام ایاز بن غنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹنیاں آ رہی ہیں جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہیں۔ فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے، آگے بھی دستے ہیں۔ ذرا صبر کرو، گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلواریں لہراتے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، وہ جتنی تیز آیا ہے اس سے زیادہ تیز تو متہ الجندل پہنچے اور ایاز رضی اللہ عنہ کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار اوم بن کہل کو بلایا۔ ابن کہل، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو جانتا ہے میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اللہ مجھے ہر اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ ابن کہل نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ عین التمر، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت۔ اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں تجھے اپنا نائب بنا کر تو متہ الجندل جا رہا ہوں۔ ایاز بن غنم مشکل میں ہے۔
اللہ تجھے سلامتی عطا کرے، کاہل نے کہا۔ عین التمر کو اللہ کی امان میں سمجھ۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابتدا میں جو صفا تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی تھی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے۔ عین التمر تک پہنچتے نفری اور کم ہو گئی تھی۔ اس علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ کچھ نو مسلم بھی صفا میں شامل ہو گئے تھے لیکن ابھی ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے عین التمر میں چھوڑے، 6000 سوار اپنے ساتھ لیے اور دمتہ الجندل کو روانہ ہو گئے۔ فاصلہ 300 میل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 300 میل کی یہ صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں طے کر لی۔ وہ ابھی راستے میں تھے جب عقدہ کے آدمیوں نے اس لشکر کو دیکھ لیا۔ وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے دمتہ الجندل میں اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دمتہ الجندل والوں کو یہ پتہ بھی چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس وقت تک عیسائیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو کلب، بنو بحرہ اور بنو غسان جنگ میں شریک تھے۔ قدر بن عبد الملک کو اطلاع ملی تو اس نے بڑی عجلت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلاوا بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ طوفان کی مانند پہنچے۔ مجاہدین نے خالد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز بن غنم کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے۔ ان کے ہارے ہوئے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کی فوج کے 2 حصے تھے، ایک کا سالار اعلیٰ عقدر اور دوسرے کا جودی بن ربی تھا جو قلعے کے باہر تھا۔ قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو عقدر کے بلاوے پر ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کی آمد قلعے کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا ایک دہشت کا دوسرا نام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن پر نفسیاتی وار کرتے تھے، ان کا اثر مستقبل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم عقدر بن عبد الملک پہلے بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ تو سوچ رہے تھے وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ عقدر نے عیسائی سرداروں کو بلا کر رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے ٹکر نہ لیں اور صلح کر لیں۔ عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے۔ میرے دوستو، تقریباً تمام مورخوں نے اس کے یہ الفاظ لکھے ہیں: خالد رضی اللہ عنہ سے جتنا میں واقف ہوں اتنا تم نہیں ہو۔ میں نہیں بتا سکتا اس میں کیسی طاقت ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ قسمت ہر میدان میں اس کا ساتھ ہوتی ہے۔ میدان جنگ کا اور قلعوں کی تسخیر کا جو کمال اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تم سوچ رہے ہوگے تو وہ تمہارے سر پر کھڑا ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو قوم آتی ہے، خواہ طاقتور خواہ کمزور، وہ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پٹ جاتی ہے۔ میرا مشورہ تسلیم کرو اور خالد رضی اللہ عنہ سے صلح کر لو۔ عیسائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے شکستیں کھائی تھیں، وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ تم اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے، عقدر نے کہا، پھر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر لڑے بغیر صلح کر لو گے تو وہ تمہاری جان و مال، تمہاری عورتوں اور تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا، مگر تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چال نہیں سمجھتے۔ ہم لڑے بغیر شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ عیسائی سرداروں نے متفقہ فیصلہ دے دیا، پھر تم میرے بغیر لڑو گے۔ عقدر نے کہا، میں اتنا بڑا شہر تباہ نہیں کرواؤں گا۔ عیسائی سردار لڑنے کے ارادے سے چلے گئے۔ ان عقدر کے ارادوں کا اس کے سوا کچھ علم نہ تھا کہ وہ نہیں لڑنا چاہتا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا سالار عاصم بن عمرو قلعے کے اس طرف گشت پر پھر رہا تھا جدھر علاقہ خالی تھا۔ اسے 4-5 آدمی قلعے سے نکل کر اس کھلے علاقے میں آتے دکھائی دیے۔ وہ سائے سے لگتے تھے۔ عاصم بن عمرو کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ انہیں عاصم نے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لیں۔ محافظوں کو معلوم تھا کہ کس طرح بکھر کر گھیرا ڈالا جاتا ہے۔ وہ آدمی خود ہی روک گئے۔ سالار عاصم ان تک پہنچے۔ میں دمتہ الجندل کا حاکم عقدر بن عبد الملک ہوں۔
اپنے اور اپنے آدمیوں کے ہتھیار میرے آدمیوں کے حوالے کر دو۔ عاصم نے کہا مجھے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلو۔ عقدر نے اپنی ایک تلوار ایک محافظ کے حوالے کرتے ہوئے کہا میں نہیں لڑوں گا، خالد کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی بات کروں گا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ابن عبد الملک خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں اس کی بات سن کر کہا تو میرا مجرم نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ کے رسول سے بدعہدی کی تھی، تو نے اسلام قبول کیا، پھر ارتاد کے سرداروں سے جہاں ملا۔ در نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ پیش کیا، عیسائی قبیلوں سے لا تعلق ہونے کا عہد کیا۔ اگر یہ لڑائی میری اور تیری ہوتی اور یہ دشمنی میری اور تیری ہوتی تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ روک سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا مگر تو میرے رسول کا، میرے مذہب کا دشمن تھا، خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا لے جاؤ اسے، کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو ہی عقدر بن عبد الملک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے ایاز بن غنم کو رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اسے بتایا کہ اب وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں۔ اس حکم کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ نے ایاز کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا، پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاز کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جو جودی بن ربیع کے مقابل رکھے اور ایاز رضی اللہ عنہ کو کچھ دستے دے کر دشمن کے دو سرداروں ابن حدرجان اور الہیم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو حسب معمول پہلوؤں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ تھی کہ ذرا سی بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی کوئی جواب نہ دیا تو دشمن نے ایاز رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو جو ہدایات دے رکھی تھی ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں راستہ دے دیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے گھونسلا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔